جو فیک نیوز دیکھ رہے اور پڑھ رہے ہیں سمجھتے ہیں میں ایران جنگ ختم کرنے کے لیے پریشان ہوں۔ صدر ٹرمپ کا بیان، کہا میرے پاس وقت ہے لیکن ایران کے پاس نہیں ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ امریکی بحریہ کو حکم دیا کہ آبنائے ہرموز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی ہر چھوٹی بڑی ایرانی کشتی کو تباہ کر دیا جائے۔ کہا دشمن کے تمام 159 بحری جہاز سمندر کی تہہ میں جا چکے۔ امریکی صدر نے آبنائے ہرموز پر امریکہ کے مکمل کنٹرول کا بھی دعویٰ کر دیا۔ ایک اور بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایرانی رہنماؤں کے درمیان اختلافات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا، ایران میں سخت گیر اور اعتدال پسندوں کے درمیان شدید اختلافات ہیں۔ سخت گیر عناصر میدان جنگ میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں۔ اعتدال پسند رہنما جو اتنے معتدل نہیں ہیں ان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ ایران کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا رہنما کون ہے۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف کا صدر ٹرمپ کے بیان پر مشترکہ رد عمل۔ کہا ایران میں نہ کوئی بنیاد پرست ہے اور نہ کوئی میانہ رو۔ ہم سب ایرانی اور انقلابی ہیں اور رہبر معظم انقلاب کی مکمل پیروی کرتے ہوئے جار مجرم کو پچھتانے پر مجبور کر دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ میدان جنگ ہو یا سفارتکاری مکمل مربوط محاذ ہیں۔ ایرانی پہلے سے کہیں متحد ہیں۔ اسرائیل کی ناکہ بندی ایران کے تمام ریاستی اداروں کے اتحاد، ایک مقصد اور نظم و ضبط میں جھلکتی ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے کہا، ایران کی تیز رفتار کشتیاں اور سمندری ڈرونز امریکی بحریہ کے جہازوں کو تباہ کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ امریکی آبنائے ہرموز تک پہنچنے کی ہمت بھی نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے انتہائی جدید سمجھے جانے والے جہازوں کے ساتھ کیا ہوا۔ امریکی افواج کی بحر ہند میں کارروائی، بحری جہاز ایم ٹی میجسٹک کو قبضے میں لے لیا۔ امریکی محکمہ جنگ نے دعویٰ کیا ہے کہ جہاز ایم ٹی میجسٹک ایران سے تیل لے جا رہا تھا۔ امریکی محکمہ جنگ نے کہا کہ عالمی سطح پر میری ٹائم قوانین کے نفاذ کو جاری رکھیں گے تاکہ غیر قانونی نیٹ ورکس اور ایسے جہازوں کو روک سکیں جو ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی فوج نے پیر کو ایرانی پرچم بردار بحری جہاز ایم وی توسکا پر حملہ کر کے اسے قبضے میں لے لیا تھا۔ جہاز پر قبضے کی ویڈیو بھی جاری کی تھی۔ ایران کا آبنائے ہرموز سے گزرنے والے جہازوں سے لینے والا ٹول ٹیکس مرکزی بینک میں جمع کرانے کا دعویٰ۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر کا کہنا ہے، ٹول ٹیکس سے حاصل ہونے والی پہلی آمدنی مرکزی بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دی گئی۔ ایران کے مرکزی بینک نے آبنائے ہرموز ٹول ٹیکس کی رقم موصول ہونے کی تصدیق بھی کر دی۔ دوسری جانب برطانوی نشریاتی ادارے کا کہنا ہے کہ ایران کے دعوے کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں کی جا سکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں چین کے سفیر کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پاکستان کی امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے چین کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری پر فخر کا اظہار کیا۔ کہا چینی قیادت کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھیں گے تاکہ تعلقات مزید مضبوط ہوں۔ وزیر اعظم نے چینی صدر اور وزیر اعظم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ چینی سفیر نے خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو سراہا۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ۔ مصنوعی ذہانت پروجیکٹ پر کراچی کے نوجوان کی ذہانت کام کر گئی۔ صالح آصف کی 3 ساتھی شراکت داروں کے ساتھ بنائی گئی اے آئی کمپنی کرسر کی قیمت $60 ارب لگ گئی۔ یہ قیمت لگائی ہے دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایلون مسک کی کمپنی نے کرسر نامی اے آئی سٹارٹ اپ کمپنی $60 ارب میں خریدنے کا آپشن حاصل کر لیا۔ کرسر کی مکمل خریداری $60 ارب جبکہ شراکت کی قیمت $10 ارب بتائی گئی ہے۔ کراچی کے نوجوان صالح آصف سمیت کرسر کے چاروں شریک بانی 30 سال سے کم عمر ہیں۔ ان کا بنایا گیا اے آئی پروجیکٹ کرسر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کوڈنگ کو خود کار بنانے میں کام کرتا ہے۔ کرسر کے ٹولز پر آج دنیا بھر کی 50,000 سے زائد کمپنیز کے لاکھوں ڈیولپرز کام کر رہے ہیں۔ کرسر کا سالانہ منافع $1 ارب ہے اور اسے تیزی سے ترقی کرنے والی اے آئی کمپنیز میں شمار کیا جا رہا ہے۔ امیر ترین لوگوں پر رپورٹ کرنے والے امریکی جریدے فوربس نے صالح آصف کے اثاثوں کی مالیت $1.3 ارب بتائی ہے۔ مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال ہونے کو، ہم ہیں بنیان و مرصوص کا تیزر اور نغمہ وطن کی خاطر جاری۔
1 साल قبل दुनिया ने देखा पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को होने वाले पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत ने किसी सबूत के बगैर वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए थे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने 30 अप्रैल 2025 को प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय साजिश का पर्दा चाक कर दिया। DGISPR ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से जो सवालात और खदशात भारत के सामने रखे, उनका जवाब 1 साल बाद भी ना मिल सका। अमरीकी सदर ट्रंप ने शहरियत से मुताल्लिक पोस्ट में भारत को जहन्नम का गढ़ा और भारतीयों को लैपटॉप गैंगस्टर करार दे दिया। भारतीय तिलमिला उठे। इंतहा पसंद बीजेपी हुकूमत का मिनमिनाता सा रद्द-ए-अमल। तर्जुमान सिर्फ इतना ही कह सके कि इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और बस वो इतना ही कहेंगे। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तवक्को नहीं, नरेंद्र मोदी ट्रंप को जवाब देने की जुर्रत करेंगे। नरेंद्र मोदी एक कमज़ोर वज़ीर आज़म साबित हुए, खमियाजा पूरा भारत भुगत रहा है। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। मनचलों ने ट्रंप के रिमार्क्स को ज़बोहाली पर दुरुस्त तबसरा कहना शुरू कर दिया। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट में कई बरसों से पानी का रिसाव। गंदे पानी से बदबू और ताफुन फैलने लगा। बेसमेंट में पानी भरने से अस्पताल की इमारत खतरनाक हो गई। करोड़ों रुपए के फंड्स के बावजूद मसला हल ना होना सवालिया निशान बन गया। MS डॉक्टर शजील का कहना है कि जमा पानी और खस्ता हाली पुराना मामला है। पानी निकालने के लिए वाटर पंप नस्ब है। कोशिश है कि तमाम मसाइल मुस्तकिल तौर पर हल किए जाएं। कराची एयरपोर्ट के करीब शहरी से डिजिटल करेंसी लूट ली गई। शहरी के वालिद का कहना है कि उनका बेटा बुध की रात लाहौर जाने के लिए घर से निकला। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो पेट्रोल पंप पर डबल कैबिन गाड़ी में 4 अफराद ने असलहे के जोर पर बेटे को अपनी गाड़ी में बिठाया। गाड़ी में 1 घंटे से ज़ायद वक्त तक घुमाते रहे। बेटे के डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर सामान भी छीन लिया, जिसके बाद बेटे पर तशद्दुद करके कोरंगी के इलाके में फेंक कर फरार हो गए। शहरी के वालिद का कहना है कि एयरपोर्ट थाने ने अब तक दरखास्त वसूल नहीं की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमरीका तनाज़ा हल करने के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है फ़रीक़ैन सफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी की अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सफारती काविशों पर बातचीत। मोहसिन नक़वी ने कहा सदर ट्रंप की जानिब से जंगबंदी में तौसीअ खुशाइन है। नेटली बेकर ने ख़ित्ते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को भी सराहा।